السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ناظرین، میزبان محمد مسر قادری آپ تمام عالمی خواتین و حضرات کا اپنے دل کی گہرائیوں سے پرتپاک استقبال کرتا ہے پروگرام رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم میں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہوگا دعا کے آداب۔ انشاءاللہ اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان محترم مفتی مکرم حافظ و قاری مولانا مفتی ڈاکٹر محمد فیروز خان صاحب، نائب شیخ التفسیر جامعہ نظامیہ حیدرآباد تشریف رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ نوجوان خوبرو نعت خواں جناب شیخ احمد قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ حضرات گرامی، آپ دونوں کا تہہ دل سے استقبال ہے، مرحبا، اہلاً و سہلاً۔ ناظرین، یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہیرا بھائی جیولرز کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے اور تعاون کر رہے ہیں انکورا ہاسپٹلز حیدرآباد اور پستہ ہاؤس حلیم حیدرآباد۔ ناظرین، ہر دن آپ کو ایک سوال پوچھا جا رہا ہے، انشاءاللہ آج بھی ایک سوال پوچھا جائے گا جس کا صحیح جواب آپ نے روانہ کرنا ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کثیر تعداد میں اس کوئز پروگرام میں شامل ہوں اور اپنے صحیح آپشن، صحیح جواب آپ روانہ کریں تاکہ آپ میں بھی اور بچوں میں بھی، آپ کے خاندان قبیلے میں بھی دینی شعور میں اضافہ ہو اور دین کی خدمت میں اضافہ ہو۔ تو ناظرین، اس سلسلے میں سوال انشاءاللہ پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں دکھایا جائے گا آپ کو۔ میں آگے بڑھتا ہوں، پروگرام کے باضابطہ آغاز کے لیے درخواست کرتا ہوں جناب شیخ احمد قادری صاحب سے کہ حمد باری تعالیٰ یا نعت پاک پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلے ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دکھ میں مصیبتوں میں بھی رہ کر مزے میں ہے، دکھ میں مصیبتوں میں بھی رہ کر مزے میں ہے، دکھ میں مصیبتوں میں بھی رہ کر مزے میں ہے، رہ کر مزے میں ہے، ان کا جو نام لیوا ہے وہ گھر مزے میں ہے، ان کا جو نام لیوا ہے وہ گھر مزے میں ہے، ملتا ہے روز اس کو تارا رسول کا، اتارا رسول کا، ملتا ہے روز اس کو تارا رسول کا، اتارا رسول کا، سرکار کے گھرانے کا نوکر مزے میں ہے، سرکار کے گھرانے کا نوکر مزے میں ہے، ہجرت کی رات آقا کے
بستر پہ سو گئے، بستر پہ سو گئے، ہجرت کی رات آقا کے بستر پہ سو گئے، ہم بستر پہ سو گئے، حضرت علی مزے میں ہے، بستر مزے میں ہے، حضرت علی مزے میں ہے، بستر مزے میں ہے، جنت کی سیر کرتا ہے مرنے کے بعد بھی، مرنے کے بعد بھی جنت کی سیر کرتا ہے، مرنے کے بعد بھی، مرنے کے بعد بھی، عاشق نبی کا قبر کے اندر مزے میں ہے، ان کا جو نام لیوا ہے وہ گھر مزے میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو مزے میں رکھے، شرط یہ ہے کہ محبت ضرور ہونی چاہیے نبی سے۔ عشق کے دعوے یقیناً ہیں، لب پر درود، ذہن میں درود، دل میں درود ضرور ہونا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ محبتوں کی دلیل یقیناً پیش ہونی چاہیے، درود مبارک زبانوں سے ادا ہونا چاہیے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون لائن پر ہے اور کیا جاننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ انور جاوید صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی میں محمد انور جاوید، مہاراشٹر اورنگ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ کیسے مزاج ہے آپ لوگوں کی بھائی جان؟ جی اللہ کا احسان ہے صاحب، دعا ہے۔ دو سوال ہے اتفاقاً۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی اتفاقاً عید کی نماز چھوٹ جائے یا مس ہو جائے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اور سیکنڈ سوال یہ ہے کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد اولاد ثواب جاریہ کرتی ہے، اصال ثواب کرتی ہے، دعائیں مغفرت کرتی ہے، تو کیا اولاد کی یہ سب کرنے سے ماں باپ کی مغفرت ہو جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا ہے؟ بس یہ دو چیزوں کے رہنمائی فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور آپ حسب معمول پہلے کالر ہیں جو اس پروگرام میں شامل ہو گئے ہیں۔ اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو ایمان کی اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کا جو موضوع ہے اس پر بات کرتے ہیں، دعا کے آداب۔ اس موضوع پر میں مفتی صاحب سے ملتمس ہوں کہ تمہیدی کلمات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عالم اسلام کے معزز و مکرم خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں، گھڑیوں میں، سحر کے ان متبرک اوقات میں ہم سب کو اپنا ذکر کرنے، ذکر سننے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ عرض کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم بات کریں گے دعا کے آداب کے حوالے سے۔ عزیزان محترم، کائنات میں ہر بندہ اللہ رب العزت کے حضور جبین نیاز کو خم کیا ہوا ہے اور سجدے میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، جھولی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھیلاتا ہے۔ دعا کہتے کسے ہیں، دعا کس طرح کرنا چاہیے، دعا کی مقبولیت کس طرح ملتی ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے میرے بارے میں آپ سے دریافت کریں، اگر میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں اور میرا پتہ پوچھیں تو میرے مصطفیٰ آپ ان سے یہ فرما دیجئے فإنی قریب، میں تو تمہارے بہت زیادہ قریب ہوں۔ وہ اللہ رب العزت جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اے لوگوں ہم تمہارے قریب ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے ہو۔
اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ قریب ہے، ہر بات کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ وہ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے ہر بندے سے قریب ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، ہر ذرے کو وہ جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز سے غافل ہو۔ قرآن کریم میں مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو، میری بارگاہ میں دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ میری بارگاہ میں طلب کرو، میں تمہاری طلب کو پورا کرتا ہوں۔ مجھ سے مانگو، میں تم کو عطا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم بندوں کو اپنی بارگاہ میں سوال کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ عزیزان محترم، مزید اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بندے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور وہ آپ کے دربار پہ آئیں، اپنی جان پہ ظلم کریں، اپنی جانوں پر ستم کریں، گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، لیکن میرے مصطفیٰ آپ کے دربار پہ حاضر ہو جائیں اور آنے کے بعد فاستغفروا اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں، واستغفر لہم الرسول، اور اے حبیب آپ بھی ان کے لیے مغفرت چاہیں، لوجدوا اللہ توابا رحیمًا، میرے مصطفیٰ ضرور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا پائیں گے۔ عزیزان محترم، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، کوئی چیز تقدیر کو ٹال نہیں سکتی ہے سوائے دعا کے۔ اگر کسی چیز میں وہ پاور ہے، اگر کسی چیز میں طاقت ہے کہ تقدیر معلق اور تقدیر مشابہ مبرم کو ٹال دے، تو دعا میں اتنی قوت اور طاقت ہے کہ دعاؤں سے تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ مقدرات کو بدل دیتا ہے، دعاؤں سے اللہ تعالیٰ مقدرات کو سنوار دیتا ہے، اور مومن کی دعا خالی نہیں جاتی، مومن کی دعا بیکار نہیں جاتی، مومن کی دعا ضائع نہیں جاتی۔ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو چیز مانگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے لیے دعا کو ذخیرہ کر کے رکھتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت آنا ہو تو اس دعا کے صدقے میں، بدلے میں اللہ تعالیٰ مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ عزیزان محترم، اس کی قدرت میں، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ دنیا والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا دربار وہ ہے کہ اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو بندہ اللہ سے سوال نہیں کرتا، دست سوال اللہ کی بارگاہ میں دراز نہیں کرتا، اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، آئیے اس رب العزت کی بارگاہ میں جس کے پاس نہ نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں آئیے جو بغیر طلب کے بھی دیتا ہے، اور بغیر طلب کے بھی اس نے ہزاروں لاکھوں نعمتوں سے ہم سب کو سرفراز فرمایا ہے۔ جو پروردگار ہمارے بغیر مانگے کے جس نے ہم کو زندگی عطا فرمائی ہے، سانسیں عطا فرمائی ہے، رزق عطا فرمایا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائی ہے، اس نبی کی امت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، انبیاء جن کے امتی بننے کی خواہش کرتے تھے۔ عزیزان محترم، بغیر مانگے کہ جس نے اتنا دیا ہے، جب اس سے مانگا جائے گا وہ کس قدر نوازے گا، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہمارے اندر قصور ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا کرنے کا سلیقہ اور دعا کے آداب عطا فرمائے، اور ہم سب کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ ناظرین، آئیے اپنے کالرز کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں، دیکھتے ہیں کوئی لائن پر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت صاحب؟ اللہ کا احسان ہے میرے بھائی، کون کہاں سے؟ میں محمد سمیع الدین نواب صاحب کنٹے سے صاحب۔ سمیع الدین صاحب نواب صاحب کنٹے سے، جناب علی فرمائیں کیا سوال ہے؟ جی صاحب، سوال یہ ہے صاحب، جو روزہ کھلاتے دیکھیے آپ، اس کے بارے میں سب معلوم، مگر جو افطار جو کراتے اس کے بارے میں معلوم ہے، سحری جو کراتے نا صاحب، سحر کرانے کا ثواب کیا ہے؟ جی ہاں، جی 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 خادی صاحب، جی ثواب، سحر کا ثواب ہے، افطار کا ثواب ہے، بہرحال روزدار کی خدمت سے متعلق انشاءاللہ بتاتے ہیں بھائی۔ جی اچھا، بے شکریہ آپ نے ہمیں نواب صاحب کنٹے سے جوائن کیا۔ اور بھی کالر لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو،
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम कौन कहाँ से? जी, मैं तोहरान शेख बोल रहा हूँ, भोकर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से। नांदेड़ से। जनाब फरमाएं, क्या जी। सवाल है आपका? जी सर, ये देखिए, सुबह सादिक का वक्त जो है तो हर चीज की लिमिट दायर करता है। जी जी जी, अपनी तहज्जुद की नमाज बोलिए या फिर सहरी का वक्त बोलिए, जी तो ये सुबह सादिक के वक्त तक होता है, उसका लास्ट टाइम लिमिट समझो। जी जी लेकिन यहाँ पर हमारे पास में ऐसे मस्जिदों में हो रहा है कि 6:45 को ही यहाँ पर अजान हो जा रही। 5:45। सुबह सादिक के वक्त से पहले ही अजान हो जा रही। जी जी तो क्या वो अजान के मुताबिक हमारा जो रोजा रख रहे हैं वो रोजा सही है या गलत है? वो ठीक है, इंशाल्लाह इसमें क्या शराइत है, क्या कंडीशन है बताते हैं। 6:45 आप कह रहे हैं, 5:45 शायद हो सकता हाँ, 5:45, सॉरी 5:45। जी बेहतर इंशाल्लाह। लेकिन उसमें क्या है सर, देखिए मेरे पास में जंत्री भी है। जी जंत्री के अंदर वक्त बता रहा है, हमारे पास में मीजान कैलेंडर का भी वक्त है मेरे पास में। मीजान कैलेंडर में सहरी का वक्त, आखिरी वक्त जो है यहाँ पर इफ्तार का जो वक्त है जी तो वो 6:30 का है हमारे पास भोकर में। जी जी और उसमें 6:34 है, तो ये 4 मिनट का फर्क होता ही है उसके अंदर, तो सभी उसके अंदर। जी तो उस हिसाब से सहरी के अंदर भी सुबह 4-5 मिनट का वक्फा होना चाहिए। जबकि 5:55 था तो 5:54, 5:50 को आखिरी वक्त है सुबह सादिक का। जी उसके बाद अजान होना चाहिए, तो यहाँ पर अजान 5:45 को ही हो जा रही है। जी जी इंशाल्लाह मुफ्ती साहब से इस अमर पे बात करते हैं इंशाल्लाह क्या नुक्ता होगा। अगर किसी ने रखा है तो कुछ सोच समझ कर ही वक्त रखा होगा, इस पर मुफस्सल तौर पर बात करते हैं इंशाल्लाह। दीगर कॉलर भी लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम कौन कहाँ से? जी, मैं नागरकर्नूल से बात करता हूँ। जी। नाम उनका है। ज़रा सा लॉर्ड फरमाइए भाई, बहुत आहिस्ता आ रही है आवाज़ आपकी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, सुनिए आ रही साहब? हाँ जी जी, मैं नागरकर्नूल डिस्ट्रिक्ट कामाजी से बात कर रहा हूँ। जी जी, मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन है। जी जी जी, अभी थायराइड में उनको कुछ चेकअप कराना, मतलब खून निकालना है रोजे की हालत में। थायराइड है, किसी को थायराइड है, थायराइड में ब्लड टेस्ट वगैरह करवाना चाहते हैं, खून निकालना चाहते हैं। जी, जी और आप कहे कि प्रोग्राम में कुछ डाइजेस्ट करा सकते हैं क्या? आपने कहा था ना, तो हम कुरान जो सवा पारा पढ़ाते तरावीह में, तो मौलाना इसकी तस्वीर से बयान कर सकते हैं क्या? क्या पूछना चाह रहे हैं? सवा पारा पढ़ाते हैं तो उनके पीछे जी, आप नमाज अभी पढ़ रहे हैं? जी, तरावीह में अक्सर सवा पारा पढ़ाया जाता है ना, जी तो मौलाना उसकी तफसीर कुछ बोल सकते हैं क्या? अच्छा, तो आप चाहते हैं यहाँ से इसकी तफसीर बयान की जाए? जी जी, मुख्तसर अभी आपका कॉल्स भी लेना है, नाक्शा का भी टाइम है, जी इसका भी टाइम निकाल सकते क्या? ठीक है, आपकी ख्वाहिश का एहतराम किया जाएगा इंशाल्लाह। तफसीर का कोई एक प्रोग्राम बाज़ाब्ता अगर यहाँ से शुरू होता है तो बहुत ठीक है। इस प्रोग्राम में सवाल और जवाब होंगे, तफसीर इसमें बयान नहीं की जाएगी। मेरी दरख्वास्त है आपसे, आज कल शहर के तकरीबन हैदराबाद में तो कम से कम ये चलन जारी हो गया है कि हर मस्जिद में हर 4 रकात पे तफसीर, मुख्तसर तफसीर बयान की जा रही है। आप अपने मकामी मस्जिद कमेटी के लोगों से दरख्वास्त करें कि इस तरह से अगर 4 रकात बाद में जो भी पढ़ाया जा रहा हो कुरान, उसकी तफसीर अगर कर देंगे तो हम सब के लिए, सुनने वालों के लिए अमल करना आसान हो जाएगा और एक तरह का ज़ौक़ शौक़ पैदा होगा। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं अपनी किताब में, वो बातें भी हमारे सामने आएगी। या ऐसा होता है तो बहुत एहसन, अदरवाइज़ आप ख़ुद जिस दिन तरावीह के लिए जा रहे हो घर पर बैठें और उर्दू तर्जुमा उसका पढ़ लें, ताकि आप जब नमाज़ पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा और अल्लाह से आपका राब्ता बहुत मजबूत हो जाएगा इंशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं, सवालात जो आए हैं इंशाअल्लाह इन सारे सवालात के जवाब भी लेते हैं, लेकिन एक छोटा सा वक्फ़ा आपके हमारे दरमियान हायल है। आइए चलते हैं वक्फ़े की जानिब, इस उम्मीद यकीन के साथ इंशाअल्लाह वक्फ़े के बाद आप और हम साथ साथ होंगे।
नाजरीन वक्फे के बाद फिर से आपका दिली खैर मकदम है। आप देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन सहरी टाइम अपने मेज़बान मोहम्मद मज़हर क़ादरी के साथ। आज का उन्वान चल रहा है दुआओं के आदाब इंशाअल्लाह, और मज़ीद मालूमात दी जाएगी। आज इस मौजू पर बात करने के लिए जनाब मुफ्ती मुकर्रम हाफ़िज़ क़ारी मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद फ़िरोज़ खां साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, और साथ ही साथ नात खां जनाब शेख अहमद क़ादरी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले जिन सवालात को हमने लिया था इंशाअल्लाह इन सारे सवालात के जवाब दिए जाएंगे, और आज का जो सवाल है इंशाअल्लाह ये भी आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। आप आज का जो सहरी में क्विज़ का सवाल है आप नोट फरमा लें। सहरी टाइम में आज का सवाल है, कुरान मजीद में कुल कितने सजदे हैं? अपने जवाब भेजने के लिए अपने मोबाइल में टाइप कीजिए ST स्पेस अपना जवाब, नाम और पता, और भेज दें 7999919999 पर। सही जवाब भेजने वालों की कुरानदाजी में मुंतखब होने वाले खुशनसीब को हीरा भाई ज्वेलर्स की जानिब से एक गोल्ड कॉइन दिया जाएगा। तो मुझे कभी उम्मीद है कि आपने आज का सवाल नोट कर लिया होगा। इंशाअल्लाह दरमियान में भी फिर हम सवाल आपको बताएंगे ज़रूर। जो हज़रात अभी इस प्रोग्राम में जुड़े हैं ये सवाल नोट कर लें और अपना आंसर सही जवाब फौरी रवाना कर दें। नाज़रीन, अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है कि हम 7वें रोज़े में दाखिल होने वाले हैं, लेकिन इस बात को भी हम होश के नाखून लें कि कल ही की बात है कि हमने चाँद देखने के लिए बड़ी जस्तजू की थी, रमज़ान में पहुंचने के लिए बड़ी दुआएं की थी, और पहुंचकर 7वें दिन में आ गए हैं, और बाकी के कुछ दिन रह गए हैं। अय्याम मादूदात, कुरान खुद कहता है कि बिल्कुल गिनती के चंद दिन हैं और फौरी सुबह रवी से चले जाएंगे। फिर क्या हाथ आएगा, इनाम वाली रात सोचा जाएगा। तो उससे पहले ये सब कर लिया जाए इंशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं, मैं दरख्वास्त करता हूँ उससे पहले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम कौन कहाँ से? कर्नाटक हुबली से बात कर रहा हूँ, रज़ा साहब बात कर रहा हूँ। हुबली से रज़ा साहब, जनाब अली फरमाएं क्या तमाम सवाल की टीम को मेरी तरफ से रमज़ान शरीफ, रमज़ान महीने की मुबारकबाद देते हुए, सहरी की भी मुबारकबाद देते हुए मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ, आम दिनों में उम्रा करते हैं उसका सवाब क्या है, और रमज़ान शरीफ में उम्रा करते हैं तो उसका सवाब क्या है? जी इंशाअल्लाह। और ख़ास करके हमारे बच्चों के लिए दुआ कीजिए जी, क्योंकि हमारे बच्चे बीमार हैं। अल्लाह सेहत और आफियत अता फरमाए। बच्चों के लिए दुआ की दरख्वास्त है जी जी, हमारे घर वालों के लिए भी। और एक नाते पाक की फरमाइश है जी, जहाँ रोज़े पाक सर्व, जहाँ रोज़े पाक रोज़े पाक के खैरुल वरा है, खैरुल वरा है, इंशाअल्लाह जन्नत नहीं तो और क्या है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अस्सलाम बहुत वालेकुम। शुक्रिया भाई, अल्लाह आपके घर वालों को, अहल को सही सलामत रखे, सेहत आफियत के साथ रखे, तंदुरुस्त तवाना रखे। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन करके हिम्मत अफजाई की। माशाअल्लाह मुस्तकिल तौर पर आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी बताते हैं आप। यकीनन अल्लाह इसका अजर आपको देगा ज़रूर। मैं आगे बढ़ता हूँ और आज का जो मौजू है इंशाअल्लाह इस पर भी बात की जाएगी, और जो सवालात आए थे इसके लिए भी मुफ्ती साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ इन सवालात के जवाब अता फरमाएँ, एक के बाद दीगरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवर जावेद साहब ने सवाल किया था कि ईद की नमाज़ अगर छूट जाए तो क्या किया जाएगा। अगर ईद की नमाज़ छूट जाए तो दूसरे मकामात पे तलाश करें, जहाँ भी ईद की नमाज़ मिल सकती है वहाँ पर अदा करें। मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ औक़ात में नमाज़ अदा की जाती है। अगर किसी भी करीब मकाम पे न मिले और ईद की नमाज़ छूट जाए तो फिर उसकी कोई क़ज़ा नहीं है। ऐसी सूरत में चाश्त की 4 रकात नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने जिस नमाज को वाजिब किया है, हमारे गफलत की वजह से, सुस्ती काहिली की वजह से वो नमाज़ छूट गई या किसी मजबूरी की वजह से छूटे तो कोई हरज की बात नहीं है। चाश की नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए, ईद की कोई क़ज़ा नहीं है। माँ बाप के इंतकाल के बाद औलाद दुआए मग़फ़िरत करती है तो क्या उनको फ़ायदा होता है? अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए हबीब फरमा दी कि ए बेटे, ए औलाद, माँ बाप के हक़ में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने यानी औलाद को अल्लाह ताला ने फरमाया कि माँ बाप को उफ़ भी मत कहो, माँ बाप के साथ नरमी से, महब्बत से, तकरीम से बात करो, और माँ बाप के बारे में कहो रब्बिरहमहुमा, ए हमारे मौला, ए मेरे परवरदिगार,
میرے ماں باپ پر رحم فرما، کرم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن سے تربیت کرتے ہوئے مجھ کو پال پوس کر بڑا کر کے مجھ پر رحم کیا ہے، اس طرح میرے ماں باپ پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جو کوئی مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مومن کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے آپ مغفرت کی دعا کریں گے، ہر مومن کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ ماں باپ کا تو درجہ بہت بلند ہے، ماں باپ کے لیے اولاد دعا کرتی ہے تو ضرور ماں باپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کی بخشش بھی فرماتا ہے اور ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے۔ یہ بھی روایت میں موجود ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرتی ہیں ان کے رزق میں سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، ان کی عمر میں اور ان کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ سمیع الدین صاحب نے نواب صاحب کنٹا سے سوال کیا کہ روزہ کھلانے افطار کے وقت، سحری کے وقت اس کے کیا فضائل ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش فرمائے گا، اس کو جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ صحابہ عرض کرنے لگے ہم میں سے ہر آدمی روزے دار کو افطار کرانے اتنی حیثیت ہماری نہیں ہے کہ افطار کرا سکے، تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی عطا فرمائے گا جو ایک گھونٹ دودھ پلائے گا یا کھجور کھلائے گا یا پانی کا ایک گھونٹ بھی پلائے گا، اس کے ذریعے بھی افطار کرائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اسلام میں کھلانے کی بڑی اہمیت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا والناس نیام، اور نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہیں، تدخلون الجنت بسلام، اگر یہ کرو گے تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مسلمانوں میں، اسلام میں سب سے بہترین عادت کیا ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، تمہارا لوگوں کو کھانا کھلانا اور تم جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو۔ اللہ کے پیارے حبیب نے بڑی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو کوئی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حوض کوثر سے اس کو ایسا سیراب کرے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ فجر کے وقت کے حوالے سے ایک صاحب نے پوچھا کہ وقت شروع ہونے سے پہلے اذان دی جا رہی ہے۔ میں نے جو آپ کا سوال سمجھا ہے، اگر واقعتاً حقیقت کے اعتبار سے، واقعے کے اعتبار سے اگر وقت سے پہلے اذان دی جا رہی ہے تو اذان نہیں ہوگی، وقت آنے کے بعد دوبارہ اذان دینا ضروری ہے۔ مزید یہ پوچھا گیا تھائرائیڈ ہے اور خون کا ٹیسٹ وغیرہ کرانے کے لیے خون نکالنے کا معاملہ ہے، روزے کی حالت میں کیا خون نکال سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں خون نکال سکتے ہیں، خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بدن سے کوئی چیز باہر آئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، بدن کے اندر کوئی چیز جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مزید آپ نے کرناٹک سے رضا صاحب نے پوچھا کہ عام دنوں میں اگر عمرہ کریں گے تو کیا ثواب ہے؟ عام دنوں میں عمرہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی بخشش فرماتا ہے۔ عمرہ کرنے والوں کے لیے مغفرت کا مجدہ ہے، بخشش کا مجدہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے میں جو کوئی عمرہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت اور صحبت سے فیض حاصل کرتے ہوئے عمرہ کرنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب مرحمت فرماتا ہے۔ جی الحمدللہ، میں درخواست کروں گا جناب شیخ احمد صاحب سے کہ جو نعت کی فرمائش آئی ہے اسے پوری فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے
کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ قیامت کا ایک دن معین ہے کہ ہمارے لیے ہے، نفس ہے قیامت، قیامت کا ایک دن معین ہے کہ ہمارے لیے ہے، نفس ہے قیامت، نفس ہے قیامت۔ مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری، مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب خوابہ حسین ٹھہرے، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب خوابہ حسین ٹھہرے، حسین ٹھہرے، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہا تم کہاں مدح ممدوح یزدہ، یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، یقیناً انسان اپنے درجات بلند کروا سکتا ہے، پروردگار بڑا مہربان ہے، اور صرف وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ بندہ خود اس کا ذکر اوڑھ لے، خود اس کا ذکر بچھا لے، خود اس کا ذکر اپنے دل میں اپنا لے۔ وہ ذکر ہے اللہ کا درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یقیناً جب جب ہم درود پڑھیں گے فضیلتیں، رحمتیں ہم پر برستی رہیں گی۔
یقیناً ہم کامیابیوں کے درجے چڑھتے جائیں گے۔ ناظرین، میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ ہر لمحہ اپنا سانس کی طرح درود پڑھتے رہیں۔ سب سے مقبول ترین دعا، سب سے مقبول پسندیدہ ترین دعا اللہ کے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا ہے۔ درود پڑھتے رہیے، پروگرام دیکھتے رہیے۔ سحری کی ان ساعتوں میں اپنے سحر کا اہتمام کیجیے، دوائیں کھائیے، جو چیز کے آپ پابند ہیں وہ تمام امور انجام دے لیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ آپ کے ہمارے درمیان حائل ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔